بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی. میرے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز گدر, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے. بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جو میں نے یہ سینیریو پروجیکٹ کیا ہے, جو میرا خیال ہے کہ یہ جب ایک پیس ایکارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے پاکستان کے اکنامک جو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی اور ایک بہت ہی تاریخی لمحات ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو پیدا ہوں گے. آپ اس انالیسس سے اگری کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. بالکل, آئی تھنک یہ بہت ہی ایک یونیک سچویشن میں پاکستان کو ہم نے دیکھا ہے. پچھلے اگر گزشتہ کچھ سالوں کی بات کریں تو پاکستان سے نیگیٹو ہیڈ لائنس کا سلسلہ زیادہ ہوتا تھا. اب یہ جو ایک اچانک سے ایک نیا ماحول بنا ہے جس میں پاکستان نے اوبیسلی ایک انیشیٹو لیا ہے ایک اتنے سینسیٹیو ایشو پہ جس میں کوئی انوالو ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. پاکستان نے یہ جو ایک انیشیٹو لیا اس سے جو ری برانڈنگ کا آپ نے بھی ورڈ یوز کیا, جو ایک پاکستان کی امیج بہتر بھی, اس سے ڈیفینیٹلی اس کے اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان جو یہ GCC کے ساتھ جس طرح سے انوالوڈ ہے, US کے ساتھ انوالوڈ ہے, جو اپریشیٹ ہو رہا ہے پاکستان کا رول. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اکنامک امپیکٹ کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں, ایک ہے لانگر ٹرم کہ اگر ہم اوبیسلی یہ جو ساری پاورز جو میٹر کرتی ہیں اس وقت دنیا میں ان سب کے ساتھ اگر ہمارا ایک پازیٹیو انگیجمنٹ رہتا ہے تو ویسے پاکستان کی ایک لانگ ٹرم اکنامک ایکٹیویٹی میں اس کا ایک بہت پازیٹیو رول ہو سکتا ہے. اسی طرح ایران کے ریوائول میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. بٹ آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امیجیٹ ٹرم جو ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ملٹی لیٹرل اور فرینڈلی کنٹریز کے فلوز بہت امپورٹنٹ رہے ہیں. تو اگر پاکستان کے اس رول کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو پوزیشننگ ہوتی ہے اس سے آئی تھنک مارکیٹس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک امید یہ ہے کہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ شارٹ ٹرم میں ان چیزوں کے فرنٹ پہ آپ کو کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی. تو اگر ان نٹ شیل دیکھا جائے تو آئی تھنک اکنامک سائڈ پہ دو اپرچونیٹیز ہیں. ون لانگر ٹرم کہ یہ ساری ریکنسٹرکشن اور یہ ساری جو ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ایمرج ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک اکنامک سچویشن بہتر ہو, بٹ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے شاید مارکیٹس کو اور ہمیں زیادہ ایکسائٹ یہ کرے گا کہ ایک نیئر ٹرم میں آپ کو یہ جو فورن فنڈنگ والی آپ کی سائڈ ہے اس کے اوپر ایک بہت سگنیفیکنٹ سپورٹ مل سکتی ہے. تو یہ جو ایران بینگ این انرجی سپر پاور, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اس کے جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہی سبڈیوڈ رہا ہے حالیہ زمانے میں, اور یہ وہ, اور پھر پاکستان کے ساتھ پراکسیمیٹی بالکل برابر میں ہے. تیل لانا ہے, گیس لانا ہے, کم از کم فریٹ تو نہیں لگے گا, کم از کم سمندر سے تو نہیں آئے گا. اور جو پائپ لائن ہے ایران پاکستان اور انڈیا پائپ لائن ہونی تھی تو وہ ایران نے تو بچھا دی تھی, وہ سینکشنز کی وجہ سے ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی تو ہم اس کو پاکستان تک نہیں لا پائے. تو یہ انرجی پوٹینشیل جو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلور کیجئے. تو اس پہ کہا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ایک بہت ساری چیزیں ریڈیفائن ہوں گی. ایک پاکستان اگر آپ آج کا انرجی مکس دیکھیں تو ایک انڈیجنس پروڈکشن ہے, ایک آپ کا جو کروڈ آئل امپورٹ ہوتا ہے, اور ایک قطر کا LNG بھی ایک سگنیفیکنٹ کمپوننٹ اب ہو گیا تھا. اب اگر آپ اس مہینے کا امپورٹ بل جس کا ڈیٹا آج ہی آیا ہے غالباً, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو سگنیفیکنٹ شفٹ نظر آ رہا ہے کہ LNG کا امپورٹ بل کافی کم ہو گیا کیونکہ LNG کی اویلیبلٹی اب ایک کویشچن ہو گیا. تو آئی تھنک یہ پوری چیز جب سیٹل ہوتی ہے تو پاکستان کا انرجی مکس تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے ریڈیفائن ہو. اس میں امیجیٹلی ایران کا کتنا رول ہو سکتا ہے اوبیسلی کہ جہاں فریٹ کی آپ نے بات کی, بٹ وہاں پر شاید کیپیکس کی ریکوائرمنٹس اور ٹائم ٹو مارکیٹ میں تھوڑا سا ایک امپیکٹ ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کا انرجی مکس کچھ ڈفرنٹ نظر آئے گا وین وی کم آؤٹ آف دس سیناریو. اور اس میں ایک بہت انپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اگر یہ سارے پیس ڈیل ہونے کے باوجود بھی امیجیٹلی آئل پرائسز نیچے نہیں آتی تو پاکستان کو ایک اگر کوئی اس طرح کا ریلیف ملتا ہے وچ از ان ڈیفرڈ پیمنٹ یا کوئی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ, تو اوور آل آئی تھنک پاکستان کی انرجی مکس میں ایک چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے, چاہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہی ہو. اور اگر پاکستان کی ساری جو کوششیں یہ کامیاب ہوتی ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے چینج فار دا پازیٹیو ان ٹرمز آف اویلیبلٹی اینڈ ان ٹرمز آف پرائس. تو آئل تو ہمارے یہاں ایران سے آتا ہے, اس پورے سیکشن کے زمانے میں بھی آیا, لیکن اکانومی کو صرف یہ فائدہ ہے کہ وہاں کے ریجن میں لوگوں کو تھوڑا سستا تیل مل جاتا ہے, لیکن ہمیں ریونیو لاس بہت بڑا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اکانومی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ریگولیٹ ہو جاتی ہیں, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, اور پھر بہتر کوالٹی کا آئل, بہتر طریقے سے تمام چیزیں, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تمام جو فریٹ کے اثرات نہیں ہیں, یہ تو ایک ونڈ فال کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کا ایک اتنا بڑا پاپولس بارڈر ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ اس سائڈ پہ تو بہت پاپولس اور ایک بڑی پاپولیشن وہاں پر بھی ہے, اس کے ساتھ اگر آپ کے کسی بھی طرح کا ٹریڈ نارملائز ہوتا ہے. اب ہمارا انفارچونیٹلی یہ رہا ہے کہ ہمارے دو بارڈرس پہ تو ٹریڈ بالکل نہیں ہے, ایک کام ٹرانزٹ ہب ہے اور ایک چائنا ہے جس سے ہمارا وہ چل رہا ہے. تو اوبیسلی اگر ایک اتنی بڑی مارکیٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آن بوتھ سائڈس, ناٹ جسٹ انرجی, ایک اکنامک ایکٹیویٹی سائڈ پہ بھی اگر ہم انگیج ہو جاتے ہیں تو آئی ایم شیور دیر آر ملٹیپل اپرچونیٹیز دیٹ ول کم اپ. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ یہ وہ رابطے ہیں جو منقطع ہیں کافی سالوں سے. تو اوبیسلی یہ ایک نیا اس کا ایکویلیبریم آتے ہوئے اور پاکستان کا جو رول رہا ہے اور پاکستان اور ایران کی جو ریلیشن شپ رہی ہے تو آئی ایم شیور اٹ کین بی ایکسپیڈائٹڈ. تو آئی تھنک اپرچونیٹیز کو صرف انرجی کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے. انرجی تو ڈیفینیٹلی ایک ہے ہی جو لو ہینگنگ فروٹ نظر آتا ہے کہ اس پہ ہوگا, بٹ آئی ایم شیور دیر آر لاٹ آف ادر اپرچونیٹیز. وہ الیبریٹ
کرے جو نان انرجی پوٹینشیل ہے ایک اکنامک گروتھ کا آفٹر کوئی پیس ڈیل اگر ہوتی ہے تو اگین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کی سائڈ سے بھی جو بھی ایسی کموڈیٹیز ہیں جو بھی ایسی چیزیں جو وہاں پر آپ کو زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. ایک آپ نے جیسے بات کی کہ وہاں پر ایک ہمیں ابھی تو ایکسٹینٹ نہیں پتا کہ ڈیمیج ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, کیونکہ سارے دونوں سائڈز نے اپنا لاسز جو ہیں, چاہے وہ GCC کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چاہے وہ ایران کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو, آئی تھنک ابھی ہمیں پورا اسیسمنٹ نہیں ہے اس کا. بٹ جب وہ ایک اپرچونٹی بنتی ہے تو آئی ایم شیور وہاں پر بھی بہت ساری کولیبریشن کا ایک امپیکٹ ہوگا. GCC کی سائڈ پہ بھی اوبیسلی ہماری لیبر کے لیے بھی ایک اپرچونٹی کھلے گی. اسی طرح آج تک کوئی بہت زیادہ بڑا ڈیسٹینیشن نہیں رہا ایران, بٹ اف دیٹ چینجز کہ کوئی چینج آتا ہے تو اوبیسلی اس ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں ہمارے لیے وہ بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بارڈر آپ کو کھلتا ہے, کیونکہ اکراس بارڈر جو ہے ساری دنیا میں ریجنل ٹریڈ کی سب سے بڑی ویلیو ہوتی ہے, اور 10 کروڑ کا ملک ہے, اور ایک فریکوینسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آنا جانا یہ وہ, اور اچھی خاصی روبسٹ اکانومی انہوں نے سیلف ریلائنٹ روبسٹ اکانومی وہاں بنائی ہے. تو ہمارا بھی جو ہمارا پوٹینشیل ہے یا ہماری کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹیز ہیں, وہ بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر یہ بارڈر کھلتا ہے تو ہم وی کین ایکسپورٹ کر سکیں چیزوں کو, اور ہم ٹریڈ میں ایٹ پار رہیں. یہ کم از کم اگر ایڈوانٹیج ہونا چاہیے بلکہ تو. اور اگین جیسے آپ نے خود ہائلائٹ کیا کہ ایک فریٹ کا ایڈوانٹیج تو آپ کو ہوگا. یو آر اوبیسلی بیکم چیپر دین دی نیکسٹ آلٹرنیٹ دیٹ از اویلیبل ٹو دیم. اور ایک ہماری انرجی سائڈ پہ, ہماری انڈسٹری سائڈ پہ بھی ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا. یہ جو اپرچونٹی نئی آئی ہے اس میں آئی تھنک پالیسی اینگل سے بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں فوکس کرنا ہوگا, جو شاید تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ RDA کے ریٹس دیکھیں تو ان کو تھوڑا سا اوپر بڑھایا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سیکٹرز میں تھوڑی سی ریلیکسیشنز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اس طرح کی جب یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں اور ایک بڑی اپرچونٹی آتی ہے تو وی آلسو ہیو ٹو سی کہ وچ انڈسٹریز ہیو دا بگیسٹ پوٹینشیل, کہ ان انڈسٹریز کو کیا سپورٹ دی جائے کہ وہ جا کے اس ان ٹیپ مارکیٹ کو ٹیپ کر سکیں. ہماری انڈسٹریز کو کیا ریلیف دیا جائے کہ ان کے جو کیپیسٹی کنسٹرینٹس ہے وہ ختم ہو, وہ اتنا پروڈیوس کر سکیں کہ نیو مارکیٹس کو کیٹر کر سکیں. تو آئی تھنک یہ اس کے بعد نہ صرف ایک نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوگا, آئی تھنک نیو ڈومیسٹک آرڈر بھی ایمرج ہونے کی ضرورت ہے, ویئر وی میک دا پالیسیز ان لائن ود کہ آج دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. ایران از ناٹ جسٹ ایران, تو پھر تو آپ اکراس ایران بھی جا سکتے ہیں نا, تو پھر تو وہاں سے تو راستے جو ہیں پھر سینٹرل ایشیا کی دوسری طرف, اور پھر آپ اکراس یورپ اور پھر ٹرکی, اور ظاہر ہے کہ پھر اسکائی از دا لمٹ. ایبسولوٹلی آپشنز ڈیفینیٹلی اوپن اپ. اگین اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے. پاکستان ایمرجز اس میں کہ ایز اے وکٹر, ایز شوئنگ سمن کہ جس نے ایک رسپانسبل رول پلے کیا, تو اس میں اپرچونیٹیز بہت اوپن اپ ہوں گی. بٹ ہاں یہ ایک بہت چیز ضروری ہوگی کہ ہم اپنی پالیسیز کو بھی بڑا ڈائنامک رکھیں تاکہ ہم اس کو پوری طرح سے کیش ان کر سکیں. جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ تو ظاہر ہے انرجی سیکٹر ہے, لیکن یہ کہ کیونکہ اب جو ہوگا وہاں پہ بہت بڑی ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, نہ صرف اس جنگ کی بلکہ جنگ سے پہلے کے زمانے کی بھی بہت بڑا کام ہے. خود بھی وہ بہت ہی سیلف ریلائنٹ ہے. لیکن ویسے سیمنٹ وغیرہ کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے پاس سیمنٹ ہے اور کیا چیزیں کر سکتے جو اس ریکنسٹرکشن میں ہم شریک ہو سکیں. سو آئی تھنک اس میں اپرچونیٹیز تو کافی رہیں گی ہمارے پاس, چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ مٹیریل ہو. آئی تھنک اس پہ ہوگا, لیکن اگین ویل ہیو ٹو سی کہ نیا ورلڈ آرڈر بنتا کیا ہے ان کا, کہ ان کی اکانومی کو کتنا اوپن اپ کیا جاتا ہے. بیکاز ابھی ہمارے پاس ڈیٹیلز اتنی نہیں ہیں, تو ان کی جو ڈیل ہے اور جب یہ کنکلوڈ ہوتی ہے تو آئی تھنک اس کے بعد کافی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس ایکسٹینٹ تک ان کو ورلڈ اکانومی کے اندر انٹیگریٹ ہونے دیا جا رہا ہے, یا ابھی بھی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کسی لیٹسٹ اسٹیج پہ ڈیل ہوگا. تو اس کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی کون سی اپرچونیٹیز اوپن اپ ہو رہی ہیں. ایک جانب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ جگہوں پہ شاید ہم دیکھیں کہ پریشر کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ زیادہ پریشر میں آیا ہے. پاکستانی جو ہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہاں بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں, ہمارا ریمیٹنس بیک بون ہے, تو ہمارے ریمیٹنسز پہ بھی پریشر آ سکتا ہے. کہیں پہ پریشر آ سکتا ہے, کہیں پہ شاید ہمیں بہتری آ سکتی ہے. سعودی عرب میں بہت بڑا کام ہونا ہے, بہت بڑی چیز ہے. سعودی عرب سے رینیوڈ ہمارا بہت زبردست تعلقات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں, قطر وغیرہ سے, تمام کنٹریز کے ساتھ, تو وہ بھی ایک اچھی اوپننگ بن رہی ہے. تو اب GCC کے سائڈ پہ آئی تھنک 2-3 ویریبلز ہیں جو موونگ پارٹ ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے. کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو ابھی 1-2 ملکوں کے ساتھ آئی تھنک تعلقات اس لیول پہ نہیں ہیں جہاں پر شاید اس جنگ سے پہلے تھے. تو ایک تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ سیٹل ہو جائے, بیکاز اس میں ایک اپرچونیٹی یہ ہوگی کہ وہاں پر جو لیبر جا چکی ہے وہاں پر بھی تو ایک سرٹن سیگمنٹ آف پاپولیشن میں جا چکی ہے, تو ایک تو پاکستانی اس کے چانس سے اس کو ریپلیس کریں. فار ایگزامپل اگر یہ نہیں بھی ہوتا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نیٹ لاس آف جابس بھی ہوتا ہے, تو اس کا آئی تھنک 2 امپیکٹ ہوں گے جو جنرلی ہوتا ہے. کہ ایک آپ کے پاس ایک انفلو آتا ہے ریمیٹنسز کا, انیشلی تھوڑا سا زیادہ آتا ہے, بٹ آپ کا رن ریٹ سلو ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک ایک اور بڑی اپرچونیٹی یہ ہے کہ یہ جو سارا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ از آلسو بینگ ریکنسیڈرڈ.
आई एम श्योर इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि अगर वहाँ से एग्जिट हुआ तो हो सकता है किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाके पार्क हो जाए. बट इस तरह की सिचुएशन में आई थिंक लोगों को बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि मेरा ये पैसा मुल्क से बाहर था और एक ऐसा सिचुएशन थी 3 हफ्ते तक जब मैं बिल्कुल इस पर कोई कंट्रोल नहीं था मेरा. सो उसमें एक हमने देखा कि फ्लाइट टू फेमिलियरिटी, फ्लाइट टू होम होता है कि वो कहते हैं ठीक है जैसा भी है मेरे पास होगा तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ. और अगेन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की एसेट क्लासेस हैं, उनको मूव करने के लिए आपको ये सारा पैसा वापस ना भी आए, एक सर्टन परसेंटेज भी वापस आता है तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव ऑफशूट हमारे लिए होगा. तो जो जीसीसी के साथ हमारा इंटरेक्शन है उसमें 2-3 पार्ट्स हैं. अगर नेट लॉस ऑफ जॉब्स होता है तो आपका रन रेट ऑफ रेमिटेंसेज इंपैक्ट होगा. एक वन ऑफ रिपैट्रिएशन फ्लो आता है जब बंदा रीलोकेट होता है. बट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वन ऑफ हो सकती है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है उसमें से कुछ हिस्सा फ्लाइट टू फेमिलियरिटी या फ्लाइट टू होम में पाकिस्तान में दोबारा आके लैंड होता है. तो ग्रेट, अल्लाह करे सब ऐसा हो जाए और इंशाल्लाह होगा. थैंक यू let's सो keep our मच. fingers crossed. It's a very important time for Pakistan, so let's hope for the best. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जनाब इम्तियाज़.